کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگیوں پر جو کام کروائے جا رہے ہیں، جو تکمیل ہو چکے ہیں، ان تمام کاموں کی جو نمائندگی ہوئی ہے یہ تقریباً 7.5 کروڑ روپے کے کام ہیں۔ یہ تمام GHMC کی وہ لسٹ ہے جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگیوں پر، MLAs کی نمائندگیوں پر، کارپوریٹرز کی نمائندگیوں پر جن کاموں کو نمائندگی کروائی گئی اور کامیاب نمائندگی کی، ٹینڈرز ہو کر کانٹریکٹرز کو یہ کام سارے الاٹ ہوئے۔ یہ پوری لسٹ ہے، یہ پورا روٹ میپ ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے مجلس کی نمائندگی پر کروایا گیا۔ اس کے اندر ایک ایک چیزیں اگر میں پورے بتاؤں گا تو بہت وقت لگے گا۔ نہ صرف پینٹنگ اور پلاسٹنگ کروائی گئی بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 3000 ٹیمپروری فوکس کے ذریعے سے روشن کیا گیا۔ نہ صرف یہ کام کیا گیا بلکہ بلدیہ کی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مجلس کے ذمہ داروں کی جانب سے صدر محترم کی قیادت میں حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے زیر نگرانی 25 لاکھ کی لاگت سے دیوار بنائی گئی جو مخدوش ہو کر گر چکی تھی، اور ایسے ہی بنایا گیا جیسا پہلے سے دیوار تھی، اس آرچ کو ویسے ہی بنایا گیا جیسی وہاں پر تھی، اور وہی اس کو تکمیل کیا گیا۔ مجلسی کی نمائندگی کے اوپر تمام عزا خانہ زہرا میں کام انجام دیے گئے، اور ایک بڑا سلسلہ ہے، جب اگر جو کوئی بھی جاننا چاہتا ہے وہ آئے، میں ایک ایک چیز ان کو سارے پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ جو انٹرنس گیٹ ہے، جو قدیم گیٹ تھی، اس گیٹ کو مجلس کی نمائندگی پر نئی تعمیر کروا کر نئے پیمانے پر اس کو لگوایا گیا۔ اس کے سائڈ سے گرینائٹ پوری لگوائی گئی، پالش فلور ڈلوایا گیا، اور جو پہلا احاطہ ہے کمان کا اس میں نئے انٹرلاکنگ ٹائلز لگوائے گئے، باہر کے دہلیز بنوائی گئی۔ لیکن کچھ لوگ بھی یہ بتاتے کہ دہلیز کی ویڈیو بتا کے کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہاف نالج از ویری ڈینجرس، معلومات کر لیجئے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن جو صاحب خیر جو کام کروانا چاہتے تھے، ان کا جو میٹیریل آیا تو اس کی گاڑی جب اس کے اوپر سے آئی تو اس کو توڑا گیا، اس کے باوجود ہم پھر اس کو بنوا رہے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی اور کچھ کام بچا ہوا ہے اس کے بعد کروا دیجئے، تو صرف وہ دہلیز کے اوپر کا کام ہے وہ باقی ہے، وہ کروا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں، بس پہلی محرم میں آئے اور کہیں کہیں گھوم کے کچھ باتیں کر دیے، تو عوام بخوبی جانتی ہے، علماء اکرام، ذاکرین، انجمنوں کے صدور و معتمدین، اذاندار سب بخوبی جانتے ہیں، سب ہم سے الحمدللہ رابطے میں ہیں۔ آپ ان سے فرداً عاشور خانے کے ذمہ داروں سے بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ تو تمام کام تکمیل دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کام کسی ووٹ کی لالچ میں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ احیاء مجلس سے آج تک مجلس اتحاد المسلمین مرحوم صدر علی جناب سالار ملت علیہ رحمہ کے دور سے ہی مجلس اتحاد المسلمین ایام ازاں کے کام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خوشنودی کے لیے ان کاموں کو کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گی۔ اور آپ تمام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یقیناً ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح MLAs رات کے 12 بجے بھی الحمدللہ جا کر جو ہے عوام سے کام پوچھ کر کام تکمیل دے رہے ہیں، صبح میں آفیسرز کے ساتھ جا کے کام کروا رہے ہیں، شام میں جا کر جو ہے کاموں کی جائزہ لے رہے ہیں، تو یقیناً کام ہو رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ MLAs نہیں ہے، ارے MLAs نہیں ہے تو پھر کون ہے جو کام کروا رہے ہیں؟ مجلس نہیں ہے تو پھر کون ہے کام کروا رہی ہے؟ آپ اپنے دیوان خانوں میں بیٹھ کے تفسیریں کر کے چاند رات مکمل ہونے کے بعد پہلی محرم کو آ کر کے وہ تمام کام کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ بغض میں، اور جو زیر دوراں کام ہے اس کی بات کرنے لگے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آغاز سے کام کرتی ہے، اختتام تک کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی محرم ہے اور الحمدللہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر، ان کی سرپرستی میں علی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی زیر نگرانی تمام مجلس اتحاد المسلمین کے MLAs، MLCs، کارپوریٹرز کی جانب سے ایام ازاں کے سلسلے میں، محرم کے سلسلے میں تمام ڈپارٹمنٹس کو نمائندگی کی گئی تھی۔ الحمدللہ یہ تمام کام بخوبی
انجام دیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ کام تکمیل ہو چکے ہیں. چند کام باقی ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی تکمیل ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بنا لحاظ مذہب و ملت ہر کسی کے کام میں خدمات کرتے آئی ہے اور کامیاب نمائندگیاں کر کر عوام الناس کے مسائل کو ہمیشہ تکمیل کرواتے آئی ہے. اسی ضمن میں اس سال کے محرم کے انتظامات کے سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر وقف بورڈ کی جانب سے قبل از وقت اماؤنٹ ریلیز کیا گیا، گرانٹینیٹ اماؤنٹ جو 38 لاکھ روپیز کا تھا. اور یہ اس گرانٹینیٹ اماؤنٹ کے ذریعے سے تمام عاشور خانہ جات کے متولی حضرات، انجمنوں کے صدر، سبیلوں کے ذمہ داران کو قبل از وقت ان کے اکاؤنٹس میں یہ اماؤنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا. یقیناً یہ پہلی بار محرم ایام سے پہلے اس کام کو تکمیل دیا گیا ہے، تو یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے. یقیناً 10 محرم کو سواری علم مبارک جو ہاتھی پہ برآمد ہوتی ہے، اس سواری کا انتظام ہمیشہ سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں ٹرینڈ ہاتھی نہیں ہونے کی وجہ سے گزشتہ کئی برس سے ہم دوسرے اسٹیٹ سے ہاتھی منگوا رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی صدر محترم کی نمائندگی پر اس انتظامات کو حکومت کرواتی ہے. جیو بھی نکالا جاتا ہے، NOCs بھی دیا جاتا ہے، اور اس ہاتھی کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس گرانٹینیٹ اماؤنٹ کے ذریعے سے وقف بورڈ کی جانب سے اس اماؤنٹ کو ادا کیا جاتا ہے. پچھلے چند سال پہلے یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہمیشہ دیا جاتا ہے، اور اس سال اس کا اخراجات لگ بھگ 5 لاکھ کے آس پاس ہو رہا ہے، اور یہ اماؤنٹ بھی ہاتھی کے مٹ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ ہاتھی یہاں پر آتا ہے تو یہ قلی قطب شاہ آفس میں اس کو رکھا جا رہا ہے. وہاں پر بھی مجلس کی نمائندگی پر ایک شیڈ ڈلایا گیا تاکہ اس سواری کو تکلیف نہ ہو یہ ہاتھی کے سہولت کے لیے، اور اس کے جو کھانا ہے اور تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ویٹرنٹی کے چارجز، یہ تمام چارجز سب چیز جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہو چکی ہے. اور اکثر لوگوں میں اس بات کی تشویش ہے کہ ارے بھائی صرف محرم کے انتظامات کے لیے 38 لاکھ روپیز ہی سینکشن ہوئے. تو میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ 38 لاکھ روپیز گرانٹینیٹ اماؤنٹ ہے جو وقف بورڈ کی جانب سے سینکشن کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آغاز میں ہی آپ سے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگیوں پر جو کام کروائے جا رہے ہیں، جو تکمیل ہو چکے ہیں، ان تمام کاموں کی جو نمائندگی ہوئی ہے یہ تقریباً 7.5 کروڑ روپے کے کام ہیں، جس میں قابل ذکر یہ ہے کہ جیسا پچھلے کچھ سالوں سے ایام اذاں محرم شدید بارش کے موسم میں آ رہا ہے. اس سے پہلے کبھی شیڈز نہیں ڈالا جاتا تھا، کوئی ٹیمپروری شیڈز کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ پچھلے کئی سال سے 4 سال سے بارش کے دوران جو ہے ایام اذاں محرم آ رہا ہے، تو اس کے ضمن میں زائرین کی جانب سے اس بات کو
صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ سے مل کر زائرین نے ان سے یہ بات رکھی تھی کہ زائرین کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ہیوی رین ہونے کی وجہ سے زائرین، کیونکہ اسپین اوپن اسپین ہے علائے بی بی کا، تو کافی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ صبح کے وقت وہاں پر ہماری عزت دار ماں بہنیں اپنی عبادتیں انجام دیتی ہیں، تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو بر وقت صدر محترم کی نمائندگی پر پہلی بار شیڈ جو ہے دلوایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال شیڈ تکمیل ہونے میں پہلی محرم یا دوسری محرم ہوئی تھی، بلکہ اس کے بعد سے آج تک جو شیڈ دلوایا جا رہا ہے مجلسی کی نمائندگی پر قبل از وقت تکمیل کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا اس سال کا بھی شیڈ الحمدللہ 5 دن پہلے چاند رات سے پہلے تکمیل ہو چکا، اور اس کام کی نگرانی اور ان کام کو امپلیمنٹ کرے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز ایام ازاں کے انتظامات میں آفیسرز کو لے کر پورے دورے کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی ڈبریز تھی اس کو لفٹ کروایا گیا، جہاں پر بھی پاٹ ہولز تھے، پیچ ورکس تھے، اس کو کروایا گیا، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کے علاوے سے کمان شیخ فیض تک کی روڈ، جو لوگ دیکھے ہیں، وہ جو وہاں سے گزر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر پوری کمپلیٹ وی ڈی سی سی روڈ ڈلی ہوئی ہے، جو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوئی ہے۔ یہ جو مین ہولز ہوتے ہیں اس کی نکاسی جو ہے کروائی گئی 2-3 دن پہلے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نکاسی ہونے کے بعد وہ جو سلٹ نکلتی ہے اس کو سوکھنے کے لیے 1 آدھ دن چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد وہ لفٹ کروایا جاتا ہے، تو وہ ایک مائنر کام ہے، وہ گاڑیاں لگے ہوئے ہیں آج بھی، میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے کہ وہ کاموں بھی لفٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈبریز بھی لفٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک طویل سلسلہ ہے، اور نہ صرف شیڈ دلوایا گیا ہے بی بی کے علاقے میں آپ کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر علم مبارک استادگی عمل میں آتی ہے، جو قدیم بلڈنگ ہے علائے بی بی کی، جس چھت کے نیچے علم مبارک استادگی عمل میں آتی ہے، وہ چھت سے پانی اس کے آ رہا تھا، واٹر پیوریفنگ کی ضرورت تھی، تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس چھت پر واٹر پیوریفنگ کروائی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سائیڈ میں مجاور حضرات کا اور جہاں پہ انتظامی لوگوں کے لیے جو جگہ ہے، جہاں پر جو ہے تمام تبرکات رکھے جاتے ہیں، جو روم ہے جس کے اندر جو ہے تمام عاشور خانے کے جو چیز ہیں، جو تبرکات ہیں، پھول ہیں، تمام یہ جو چیز ہے وہ جو رکھی جاتی ہے، وہ شیڈ، وہ جو سلیب تھا وہ بھی جو ہے اتنا مخدوش ہو چکا تھا، اس کو بھی واٹر پیوریفنگ کروائی گئی، اور الحمدللہ آپ دیکھیے آج جا کر کے کیا وہ کام یہ بھی ایام ازاں سے آغاز سے بہت پہلے کمپلیٹ کرا دیے گئے۔ یقیناً علاوہ بی بی کے اندر 10 دن بلکہ یوں کہوں گا کہ 14 محرم تک ڈیلی اولین ساتوں میں ابری واٹر ورکس کی جانب سے واٹر ٹینکر سپلائی کیے جاتے ہیں تاکہ زائرین کو وضو کے لیے سہولت پہنچے۔ نہ صرف ٹینکر سپلائی کیے جاتے ہیں بلکہ وہاں پر فاگنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، اینٹی لاروا ٹیم کو لگوایا جاتا ہے جو صبح کے ٹائم پہ اولین ساتوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ دن میں 3 بار وہاں پر صاف ستھرائی کا کام کروایا جاتا ہے، اور وہاں پر ٹیمپروری لائٹس جو چاند رات سے پہلے ہی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر وہاں پر ٹیمپروری لائٹس لگائے جاتے ہیں، صرف عاشور خانے میں نہیں بلکہ جو اطراف و اطناف جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کے اوپر زائرین کی سہولت کے لیے ٹیمپروری لائٹس لگوائے جاتے ہیں۔ اب ایک سلسلہ ہے کاموں کا، یقیناً یہ تمام جی ایچ ایم سی کی وہ لسٹ ہے جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی نمائندگیوں پر، ایم ایل ایز کی نمائندگیوں پر، کارپوریٹرز کی نمائندگیوں پر جن کاموں کو نمائندگی کروائی گئی اور کامیاب نمائندگی کی، ٹینڈرز ہو کر کانٹریکٹرز کو یہ کام سارے الاٹ ہوئے، یہ پوری لسٹ ہے، یہ پورا
रूट मैप है जो गवर्नमेंट की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाया गया। इसके अंदर एक एक चीज़ें अगर मैं पूरे बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं सिर्फ आपके सामने चंद आशुर खान जात की बात करता हूं। जैसा अज़ा खान ज़हरा है, आप जानते हैं कि अज़ा खान ज़हरा को अय्याम अज़ा के आगाज से पहले ही बल्दिया से नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके प्लास्टिंग और पेंटिंग के काम को चांद रात से पहले तकमील करवाया गया। ना सिर्फ पेंटिंग और प्लास्टिंग करवाई गई, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी 3000 टेम्परवरी फोकस के जरिए से रोशन किया गया। ना सिर्फ यह काम किया गया, बल्कि बल्दिया की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से सदर मोहतरम की क़यादत में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी 25 लाख की लागत से दीवार बनाई गई जो मखदूस होकर गिर चुकी थी, और ऐसे ही बनाया गया जैसा पहले से दीवार थी। उस आर्च को वैसे ही बनाया गया जैसी वहां पर थी, और वही उसको तकमील किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए जो लंगर खाने चलाते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, उनकी सहूलत के लिए पीछे शेड डलवाया गया मजलिसी की नुमाइंदगी पर। मजलिसी की नुमाइंदगी के ऊपर तमाम अज़ा खान ज़हरा में काम अंजाम दिए गए, और एक बड़ा सिलसिला है। जब अगर जो कोई भी जानना चाहता है वो आए, मैं एक एक चीज़ तुमको सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। बात अलावे सरतौख की करते हैं तो यकीनन अलावे सरतौख मुबारक में आज भी काम चल रहा है, और एक मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-15 दिन से साहिब खैर, अल्लाह उनको उनके खिदमात को कबूल करे, वो उनकी अपनी जानिब से वो कांच का काम, प्लास्टिंग वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलावे सरतौख मुबारक में जहां पर वो कांच का काम करवा रहे हैं, वहां पर पहले ही मजलिस की नुमाइंदगी पर ग्रेनाइट से पूरे वॉल्स बनवाए गए, और 7 फीट तक ग्रेनाइट के वॉल्स रखने के बाद ऊपर के हिस्से में वो साहब निकलवा कर जो कांच का एक खूबसूरत काम करवा रहे हैं। और जो फ्लोरिंग है, जो मेन आशुर खानी की फ्लोरिंग है, उसमें ग्रेनाइट का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील किया गया है। यकीनन आप सब जानते हैं कि अलावे सरतौख मुबारक का कितना बड़ा स्पैन है। उस ग्राउंड में, उस स्पैन में, उस आशुर खाने में पूरी जगह पर इंटरलॉकिंग टाइल्स करवाई गई, और साबिक़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। और मौजूदा तौर पर जो आशुर खाने अलावे सरतौख मुबारक में जो एंट्रेंस गेट है, जो कदीम गेट थी, उस गेट को मजलिस की नुमाइंदगी पर नई तामीर करवाकर नए पैमाने पर उसको लगवाया गया। उसके साइड से ग्रेनाइट पूरी लगवाई गई, पॉलिश फ्लोर डलवाया गया, और जो पहला अहाता है कमान का, उसमें नए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाए गए, बाहर के दहलीज बनवाई गई। लेकिन कुछ लोग भी ये बताते कि दहलीज की वीडियो बता के कहते हैं कि ये टूटी हुई है, वो उनको मालूम नहीं है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, मालूमात कर लीजिए, उनको ये मालूम ही नहीं है। लेकिन जो साहिब खैर जो काम करवाना चाहते थे, उनका जो मटेरियल आया तो उसकी गाड़ी जब उसके ऊपर से आई तो उसको तोड़ा गया। उसके बावजूद हम फिर उसको बनवा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई और कुछ काम बचा हुआ है, उसके बाद करवा दीजिए। तो सिर्फ वो दहलीज के ऊपर का काम है, वो बाकी है, वो करवा दिया जाएगा। वहां पर पानी ठहरता था, 25 लाख की लागत से NP2 पाइप ड्रेन करवाया गया। यह भी मुहर्रम से पहले करवा दिया गया है, जो सालार जंग म्यूजियम के नीचे से जो है नदी के तरफ जा रहा है। तो एक कामों का एक बड़ा सिलसिला है, और हमेशा वहां पर साफ सफाई का इंतजाम, झाड़ू का इंतजाम, ये बल्दिया की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर ही करवाया जाता है। 2 दिन कबल आपने देखा कि जो अलावे सरतौख मुबारक में कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मटेरियल पड़ा हुआ था, जो डिब्रीज थी, उसको जो है बड़े टिप्पर्स लगवाकर, बॉबकट JCP लगाकर पूरा उठवाया गया, उसको पूरा क्लीन करवाया गया। चांद रात से पहले ही अलावे सरतौख मुबारक में 300 टेम्परवरी लाइट लगवाए गए, ताकि ज़ायरीन को सहरे आने से पहले इन कामों को तकमील किया गया। यकीनन आप एक देखेंगे तो इनायत जंग देवड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कामों को अंजाम दिया, और आप जानने वाले जानते हैं कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग करवाई गई, शेड करवाया गया, बहुत सारे काम करवाए गए।
یقیناً حوضۃ المہدی میں کروایا گیا تو پنج شاہ ولایت میں بھی کام کو تکمیل کروایا گیا، تو خدم رسول میں بھی کام کو تکمیل کروایا گیا، تو یقیناً تمام جگہوں پہ اگر آپ بادشاہ عیشور خانی کی بات کریں گے تو میں آپ سے بتاؤں کہ گزشتہ سال بادشاہ عیشور خانی کی جو بڑے دروازہ ہے، مین گیٹ، 12 لاکھ کی لاگت سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بنوایا گیا، صحن میں انٹرلاکنگ ٹائلز بچھوائی گئی، اور اس سال وہاں پر ٹیمپروری شیڈ وہاں پر بھی دلوایا گیا کیونکہ بڑا اسپین ہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نہ صرف ٹیمپروری شیڈ بلکہ پرماننٹ شیڈ دلوایا گیا، وہاں پر جہاں بیٹھ کے لوگ تبرک نوشی کرتے ہیں ان کی سہولت کے لیے وہاں پر جو پرماننٹ شیڈ دلوایا گیا، اور جہاں پر پکوان ہوتا ہے وہاں پر بھی پرماننٹ شیڈ دلوایا گیا، اور عاشور خانوں کے سامنے پرماننٹ شیڈ دلوایا گیا۔ تو کام تقریباً کام ہر جگہ پر مکمل کیے گئے ہیں، لیکن لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں، بس پہلی محرم میں آئے اور کہیں کہیں گھوم کے کچھ باتیں کر دیے، تو عوام بخوبی جانتی ہے، علماء اکرام، ذاکرین، انجمنوں کے صدور و معتمدین، عزادار، سب بخوبی جانتے ہیں، سب ہم سے الحمدللہ رابطے میں ہیں، آپ ان سے فرداً عاشور خانے کے ذمہ داروں سے بھی جا کے بات کر سکتے ہیں، تو تمام کام تکمیل دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کام کسی ووٹ کی لالچ میں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ احیاء مجلس سے آج تک مجلس اتحاد المسلمین مرحوم صدر علی جناب سالار ملت علیہ رحمہ کے دور سے ہی مجلس اتحاد المسلمین ایام ازاں کے کام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خوشنودی کے لیے ان کاموں کو کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گی۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے صدر دفتر میں مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے صدر دفتر میں محرم کے انتظامات کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ یہ جو حکومت کے سطح پہ میٹنگ یا یہ جو شروع ہوئے ہیں، یہ بعد میں اس میٹنگ کو دیکھ کر یہ میٹنگوں کا جو ہے انعقاد عمل میں آ رہا ہے چند سالوں سے، لیکن ازل سے ہی مجلس اتحاد المسلمین ان کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ میں کبھی ان باتوں کو آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن آج لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، لوگوں میں ایک انتشار پھیلانے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اس وجہ سے میں چند باتوں کا ذکر کیا۔ آپ اگر کوئی چاہتا ہے تو یقیناً میں اس کی خدمت میں آنے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاس پہنچنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا کام انجام دیے۔ یقیناً کہیں پر اگر کوئی کام ہے، تمام ایم ایل ایز الحمدللہ دورے کر رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، ابتدائی صدور و معتمدین جہاں جہاں عاشور خانے وہاں پر کام کر رہے ہیں، کارپوریٹر حضرات کام کر رہے ہیں، تو مجلس اتحاد المسلمین ان باتوں کی فکر نہیں کرتی، اپنا کام کرتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی رضا کا، عوام خوش ہوئے، عوام کے لیے کام کرتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خوشنودی کے لیے ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یقیناً ایک بہت بڑا کاموں کا سلسلہ ہے یہ، تو میں صرف آپ کو چار مینار اور یاقوت پورے کے چند ایک دو عاشور خانوں کا ذکر کیا، ورنہ یہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے جو ہے میں نے نہیں کہا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سنکیسر بازار عاشور خانہ جو ملک پیٹ کانسٹیٹوینسی میں آتا ہے، الحمدللہ وہاں کے تمام کاموں کو تکمیل کیا، کاروان میں الحمدللہ پورے کاموں کو تکمیل کیا جا رہا ہے، یقیناً قلعے کے عاشور خانے کے کام کروائے جا رہے ہیں، یقیناً نامپلی میں آپ دیکھیے کہ آصف نگر مسجد اہل بیت عاشور خانے کے کام تکمیل ہوئے ہیں، لائٹس لگوائے گئے ہیں، وہاں کے روڈز بنوائے گئے ہیں، لتا ٹاکیز کے سامنے جو عاشور خانہ ہے وہاں پر کروایا گیا، تو ایک سلسلہ ہے کاموں کا، نہ صرف حیدرآباد سکندرآباد بلکہ اضلاع کی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان کاموں کو تکمیل کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ورنگل میں بھی عاشور خانے وہاں سے نمائندگی ہوئی، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے نمائندگیوں سے کاموں کو تکمیل کروایا ہے، تو ایک بڑا سلسلہ ہے۔ آپ اب تک میں یہ کہوں گا کہ 10,000 لائٹ اب تک ٹیمپروری لگ چکے ہیں، تو ایک کاموں کا ایک بڑا تفصیلی سلسلہ ہے۔ یقیناً یہ تمام کام مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہوئے ہیں، اور ہر
حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے عاشور خانہ جات میں اپنی حاضری لگاتے ہیں. تو یقیناً یہ تمام کام ہیں، اور میں آپ کے ذریعے سے جو لوگ کچھ کام رہ گئے ہیں تو آپ ہمارے ایم ایل ایز حضرات کو، کارپوریٹرز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 9676553786 میرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر امام باڑہ رین بشار عاشور خانے میں الحمدللہ سابقہ میں لاسٹ ایئر تقریباً 50 لاکھ کی لاگت سے تمام کام کو تکمیل کیا گیا. تو نہ صرف یہ بلکہ حیات نگر میں عاشور خانے پر، عاشور خانے چھلے مولا علی پر جو ہے روڈ ڈالی گئی. مولا علی پہاڑ پر حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر حکومت سے منظوری لی اور ان کام کو تکمیل کروایا. فرسٹ فیز کا کام کمپلیٹ کروایا، سیکنڈ فیز کا کام زیر دورہ ہے، جلد از جلد وہ بھی کام بھی تکمیل ہوگا. ایام اذاں کے موقع پر وہاں پر بھی ٹیمپروری لائٹس کا انتظام کروایا گیا، ماڈرن لائٹس لگوائے گئے، پرماننٹ ماڈرن لائٹنگ لگوائے گئے. تو ان تمام ایک سلسلہ ہے کاموں کا. راجندر نگر میں الحمدللہ ٹیمپروری لائٹس لگوائے گئے. واٹر ورکس کی جانب سے 2 لاکھ پانی کے باٹلز کی نمائندگی کی گئی، الحمدللہ 6 محرم سے تقسیم عمل میں آئے گی. ڈیبریز لفٹ کروائے جا رہے ہیں، جہاں پر پیچ ورک کی ضرورت ہے وہاں وہ کروایا جا رہا ہے. تو ایک طویل سلسلہ ہے کاموں کا، اور الحمدللہ وقت سے پہلے 80% سے زائد کام تکمیل کر چکے ہیں. اور 1-2 محرم تک، کیونکہ کثیر تعداد جو ہے زائرین کی اگر بڑھتی ہے تو وہ 4 محرم سے بڑھتی ہے، اور اگر عزاداری ماتم شروع ہوتا ہے تو 4 محرم سے ہوتا ہے بڑے عاشور خانہ جات میں. اس سے قبل ان کاموں کو بھی تکمیل کیا جائے گا. آج کچھ لوگ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اپنی وابستگی بتانے کے لیے، ان کو کوئی فکر نہیں، صرف سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. میں یہ پوچھوں گا کہ میں ایک بڑی فہرست مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگیوں پر جو کام ہوئے وہ بتایا ہوں. آپ ایک کام بتا دیجئے کہ آپ نے کیا کیا. اتنے برس میں آپ نے ایک ایام اذاں کے لیے ایک کام مجھے بتا دیجئے. کوئی کام ان کے پاس نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ کوئی ان کو کوئی چیز ہی نہیں معلوم ہے. اچھا کریں گے بھی تو کیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا کام کیا ہو رہا ہے، تو بیچارے بتائیں گے کیا سوائے اس کے کہ اچھا جو کام ہو گئے، جیسا کہ ٹیمپروری شیڈ ہو گیا تو یہ جو ہے مخالفت میں صرف چھوٹا سا کام کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شیڈ ڈلتا ہے 10 دن کے لیے، اور 10 محرم کو سواری علم مبارک برآمد ہونے سے پہلے یہ شیڈ کو نکالا جاتا ہے، کیونکہ علم مبارک زیر سما ہے. تو یہ تب کام ہے، ان کو کہاں معلوم ہے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ تمام عاشور خانہ جات، جیسا کہ یتیم خانہ عاشور خانے یتیموں کا علاوہ ہے، حضرت شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا عاشور خانہ ہے، اور جیسا کہ نورخاں بازار، بالسٹی کھیت. ارے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کوئی چیز. آپ دیکھیے وی ڈی سی سی روڈ بالسٹی کھیت سے لے کر کے بالسٹی کھیت پلے گراؤنڈ تک قبل از وقت ڈالی گئی. کڑوے صاحب کی گلی میں روڈ ڈلوائی گئی. مین روڈ پر عنایت جنگ دیوڑی سے لے کر حوضۃ المہدی کی طرف جو راستہ آ رہا ہے وہاں پہ سائڈ بمز، ابھی سائڈ بمز جو کہہ رہے ہیں سی سی روڈ وہ ڈلوا رہے ہیں، وہ کام چل رہا ہے. تو کاموں کا سلسلہ ہے. اگر میں بولتے بیٹھوں گا بہت زیادہ کام ہے. آپ ایک کام بتائیے، ایک آپ کی نمائندگی بتائیے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. آپ اور عوام بخوبی جانتی ہے ان کاموں کو.
اور یہ کہنا کہ مجلس میٹنگ میں آواز نہیں دی، مجلس ہی کی آواز اٹھتی ہے تو ہی کام ہوتا ہے، اور مجلس ہی آواز اٹھانا جانتی ہے، نمائندگی مجلس کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ صحیح طور پہ دیکھے نہیں ہوں گے، تمام ایم ایل ایز نے اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے مسائل کو میٹنگ میں رکھا اور اس کو منظور کروایا۔ تو یقیناً عوام کو گمراہ کرنے کی بات، اور پھر میں اس بار کو واضح کر دوں، آپ کے لیے ووٹ ہوگا، ووٹ کے لیے آپ جو ہے جو بھی آپ کے باتیں ہیں، جو بھی آپ کے باتیں کر رہے ہیں آپ، یا جو بھی عمل آپ کا چل رہا ہے، جتنا بھی آپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بتا رہے، گلیوں کے اندر اندر جا کے بتا رہے، آپ کا مقصد ووٹ ہوگا۔ ہمارا مقصد عوام کی خدمت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو کام ایام اعزاء میں ہو رہے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ یقیناً جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہاں کہاں کام ہو، وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے وہ راست میں اس سے جان سکتا ہے، اور میرے لیے باعث خوشی ہوگا اس کو اس باتوں کو بتانا۔ ایک کاموں کا ایک طویل سلسلہ مجلس اتحاد المسلمین انجام دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہے گی۔ بارگاہ حضرت عباس میں اس سال، میں پچھلی بات نہیں کہتا، اس سال پانی کی لائن دلوائی گئی، تکمیل ہو چکی ہے، نئی روڈز دلوائی جا رہی ہے، کام چل رہا ہے۔ گلیوں کے اندر اگر آپ بات کریں، نورخان بازار، بال سٹی، ان تمام حلقے جات میں کام ہو رہے ہیں۔ نالے کے پاس سے ڈبل پورے سے وہاں گنگا نگر نالے تک دونوں طرف سے ڈبریز لفٹ کروائی گئی، نالے کا کام بھی چل رہا ہے مجلس کی نمائندگی پر۔ تو کاموں کا ایک بہت بڑا طویل سلسلہ ہے، تو ان چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا، اسی لیے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا ہوں۔ اور آپ تمام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یقیناً ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح ایم ایل ایز رات کے 12 بجے بھی الحمدللہ جا کر جو ہے عوام سے کام پوچھ کر کام تکمیل دے رہے ہیں، صبح میں آفیسرز کے ساتھ جا کے کام کروا رہے ہیں، شام میں جا کر جو ہے کاموں کی جائزہ لے رہے ہیں، تو یقیناً کام ہو رہا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ایم ایل ایز نہیں ہے، ارے ایم ایل ایز نہیں ہے تو پھر کون ہے جو کام کروا رہے ہیں؟ مجلس نہیں ہے تو پھر کون ہے کام کروا رہی ہے؟ آپ اپنے اپنے دیوان خانوں میں بیٹھ کے تفسیریں کر کے، چاند رات مکمل ہونے کے بعد پہلی محرم کو آ کر کے وہ تمام کام کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ بغض میں، اور جو زیر دوراں کام ہے اس کی بات کرنے لگے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین آغاز سے کام کرتی ہے، اختتام تک کرتی ہے۔ آغاز بھی مجلس اتحاد المسلمین کاموں کا کر کے جب تک کام اختتام نہیں ہوتا مجلس اتحاد المسلمین ہی کرتی ہے، نہ صرف پہلا دہا عاشور تک بلکہ ایام اعزاء کے تمام کام ملکاج گیری میں مجلس نمائندگی کرتی ہے اور اپنا کام کرواتی ہے، مشیر آباد کے علم مبارک کے ٹائم کرتی ہے، گولکنڈہ قلعہ عاشور خانے کے تمام انتظامات تکمیل کرتی ہے، سفر میں چہلم میں جو ہے تمام کاموں کو انجام دیے جاتے ہیں، ایام اعزاء کی الوداع ایام اعزاء میں پورے کام تکمیل کیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کو آپ معلوم کریں انشاءاللہ تعالی، علماء و ذاکرین، وہ صدور و معتمدین انجمنوں کے صدور و معتمدین، وہ مرکزی گروہان اس بات کو آپ کو جو ہے بتائیں گے۔ یقیناً ہر جگہ کام ہوا ہے۔ یاقوت پورے میں شوکت جنگ کی دیوڑی میں ٹیمپروری شیڈ نہیں بلکہ وہاں پر پرماننٹ شیڈ دلوایا گیا۔ یاقوت پورہ گنگا نگر میں اون محمد عاشور خانے میں فلورنگ کروائی گئی۔ شہزادے قاسم عاشور خانے میں یاقوت پورے میں فرسٹ فلور کے اوپر شیڈ کا کام کروایا گیا۔ مولا کے چھلے پر عاشور خانے میں کام کروایا گیا۔ تو یقیناً کام کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ میں یہی کہوں گا بار بار کہ اتنا طویل سلسلہ ہے کہ بہت وقت لگے گا۔ اگر کوئی آدمی جاننا چاہتا ہے تو یقیناً اس کو ان باتوں سے آگاہ، بلکہ میں یہ کہوں کہ 10 محرم سے پہلے، عاشور کے جلوس سے پہلے، ریہرسل ہاتھی کا جو ریہرسل ہوتا ہے اس سے پہلے جو روڈ ڈیوائیڈرز ہوتی ہیں وہ ریموو کیے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے پھر سے فکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں، کانٹریکٹر کو الاٹ ہو چکا ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے۔ تو کام ہے، جتنے کمان ہیں جو ہمارے ہسٹوریکل کمان ہیں، اس کو کلر کروانے کا جو ہے مجلس کی نمائندگی تھی، الحمدللہ وہ تکمیل ہو چکے ہیں۔
کمان شیخ فیض، چھتا بازار کمان، ان تمام ڈبل پورا کمان، ان تمام کاموں کو تکمیل کیا گیا. تو اس زمن میں یقیناً ہم ان تمام کاموں کو ہمارا فرض سمجھتے ہیں اور ان تمام کاموں کے ذریعے سے ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں اور اپنی ان سے وابستگی کا، اپنی غلامی کا اعلان کرتے ہیں. شکریہ. ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے. کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد. سویرا ٹاؤن شپ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اب آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور بہترین پروجیکٹ اسپرنگ ٹاؤن فیز 3 شمشاباد سلطان پلی میں، جو ہے بالکل آبادی سے لگا ہوا، تمام سہولتوں کے ساتھ، نیئر بائی فیمس ریسورٹس اینڈ ولاز. صرف 5,500 پر اسکوائر یارڈ اور 9,000 پر اسکوائر یارڈ میں. کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، پیٹرول پمپ، مارکیٹ، شاپنگ مال، اسٹینڈرڈ اسکول، وردمان انجینئرنگ کالج کے قریب. Commercial and residential plots. Savera Township India Private Limited. Low investment, high returns. Office address: Pillar number 45, Mehdi Patnam, Reti Bauli, PNT Colony, Hyderabad. Contact 91